السلام علیکم خالد بیگ صاحب جی جے یو آئی فے کے سربراہ جو ہیں انہوں نے ایک بیان دیا اور شہداء کے حوالے سے شہداء کی قربانیوں کے اوپر بات کی. کیا کہیں گے شہداء کی قربانیوں پر سیاست ہو رہی ہے اور یہ سیاست اسی وقت کیوں یاد آئی اور ایسا کیوں کہا گیا؟ دیکھیے ویسے بڑی حیرانی کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے کہ اپنا جو کل میرے خیال ہے کہ وکلا کنونشن میں جس میں یہ اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب موجود تھے، انہوں نے جس انداز سے فوج کے شہداء باقی بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن جو فوجی سپاہی جوان افسر جب ملک کی سرحدوں کی حفاظت، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے اپنی جان دیتے ہیں تو ان شہداء کا رتبہ جو ہے وہ ہمیشہ بلند رہا ہے اسلامی تاریخ میں بھی، اور اس کے علاوہ کی پوری دنیا کے ہر ملک میں ان کے جو فوجی ہیں، ان کو جو شہید ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ ایک انتہائی عزت و احترام سے جو ہے ان کو دیکھا جاتا ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے اور ان کے نام کو جو ہے باقاعدہ جو ہے باعث تکریم سمجھا جاتا ہے اپنی قوم کے لیے. لیکن ہمارے ہاں یہ ایک بڑا ایک سنگین مذاق بن چکا ہے کہ فوج کو اور فوج کے شہداء کو جب بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہو تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بیان داغ دیا جاتا ہے. تو کل ایک بار پھر جو ہے وہ اپنا وکلا کنونشن میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ کبھی معافی نہیں مانگیں گے، اپنے اس بیان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور جنہوں نے اس چیز کو اچھالا ہے، مطلب ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر انہوں نے فوج کے شہداء کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ تنخواہ لیتے ہیں، اگر مارے گئے تو کیا ہوا، تو پھر اس کے اوپر کسی کو سیخ پاؤنے کی ضرورت نہیں تھی. جنہوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا انہوں نے اصل میں شہداء کی جو ہے توہین کی ہے. ویسے بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، اور آپ بھی شاید آپ کے بھی علم میں ہو کہ یہ واقعہ ہے 1 اگست 2005 کا. اچانک ہی پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز جو کہ اس وقت شروع ہو چکے تھے اور باقاعدہ ایک بڑے دھوم دھام سے نجی چینلز تھے اور ان کی خبریں اور لوگ باقاعدہ سنتے تھے، دیکھتے تھے، تو ایک خبر بریکنگ نیوز کے طور پر جو ہے، اس زمانے میں بریکنگ نیوز بھی اسی طرح کی ہوا کرتی تھی. یہ نہیں کہ کوئی کوا مر گیا تو وہ آ جاتا ہے کہ بریکنگ نیوز، نہیں، وہ بریکنگ نیوز یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان کو دبئی ایئرپورٹ پہ تحویل میں لے لیا گیا. یہ بہت بڑی خبر تھی، اس لیے بہت بڑی خبر تھی کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے 1988 کے بعد بے نظیر کی حکومت کے ساتھ ہی جس وقت وہ انٹر ہوئے تو اس وقت سے وہ آہستہ آہستہ شہرت کی بلندی کی طرف جو ہے گامزن تھے. اور پھر اس حوالے سے جب یہ خبر آئی کہ پاکستان کے انتہائی اہم جید ایک مذہبی رہنما کو وہاں جو ہے تحویل میں لے لیا گیا ہے تو وہ ایک تشویشناک، ہر طرف جو ہے وہ ایک دنیا بھی حیران تھی، اور کسی غیر اسلامی ملک میں ان کو نہیں روکا گیا تھا. وہ ایک اسلامی ملک، برادر اسلامی ملک، اور پاکستان کے اسے بڑے اچھے دوستانہ مراسم. تو پتہ یہ چلا کہ یو اے ای نے تو آلریڈی جو ہے وہ اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلیک لسٹ کیا ہوا ہے. اچھا، اب یہ بھی ایک اچنبھے کی بات تھی اس وقت کہ ہاں یہ کیا ہو گیا. اور پھر ہوا یہ کہ پتہ یہ چلا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ 27 جولائی کو پہنچے تھے ٹریپولی لیبیا. وہاں انہوں نے ان کا کوئی وزٹ تھا، واپسی پر جو ہے انہوں نے پھر 2 دن قیام کرنا تھا واپس آ کے یو اے ای میں، اور اس کے بعد انہوں نے رابطہ اسلامی کا کوئی اجلاس تھا سعودی عرب میں، اس میں شرکت کرنی تھی. لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچے دبئی ایئرپورٹ پہ تو پتہ چلا پھر وہ ڈیٹین کر لیا گیا. پھر جتنی وہ کیا کہتے ہیں جتنے منہ اتنی باتیں. تو کسی نے کہا کہ دبئی سے جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ مال و دولت تھی اور بریف کیس تھے. یہ اس وقت کے بیانات ہیں لوگوں کی طرف سے، اور اس کے پھر بڑی بحث شروع ہوئی. اور پھر یہ کہ کیوں روکا گیا انہیں اور کس لیے تحویل میں لیا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ کوئی اپنا پاکستان کے ساتھ بھی اس کے کوئی اختلافات نہیں تھے. اور پھر جو ہے پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے اور پاکستان کی جو سفیر تھے اس وقت وہ وہاں پر، انہوں نے جا کر جو ہے معاملات جو ہے وہ طے کرائے، اور 2 جولائی کو مولانا جو ہے انہیں واپس وہاں سے براہ راست وہ پشاور پہنچے. جب پشاور پہنچے تو ان کا کہنا تھا، وہ چونکہ مولانا جو ہے وہ مذہبی پیشوا تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی وہ باقاعدہ ایک بہت بڑے چونکہ سیاستدان بھی ہیں، اور سیاستدان ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہے اس کی کہی کوئی بات بھی وہ کہتے ہیں اس کو سنجیدہ مت لی جائے، کیونکہ آج بیان کچھ ہے تو کل کچھ اور ہوگا. تو انہوں نے کہا مجھے تو روکا ہی نہیں گیا تھا، میں تو دبئی میں انٹر ہی نہیں ہونا چاہتا تھا، میں تو وہاں چونکہ طیارہ رکا تو میرے ساتھ یہ کیا گیا اور میں تو خود حیران ہوں، اور میں تو وہاں انٹر ہی نہیں ہونا چاہتا تھا. خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ان کا جو اسٹیچر ہے، ان کی جو اہمیت ہے، اس میں بنیادی جو سبب تھا وہ تھا جس وقت امریکہ نے افغانستان کے اندر تحریک طالبان کی بنیاد رکھی. جب انہوں نے وہاں تحریک طالبان کی بنیاد رکھی تو اس میں اس کے ساتھ جو ایک نام جو تھا تحریک طالبان مطلب اسٹوڈنٹ، اور وہ بھی مدارس کے اسٹوڈنٹ.
تو اس میں دنیا کو شاید یہ خبر نہیں تھی، عام پبلک کو، اب تو سب کو معلوم ہوگا، انفارمیشن ہر جگہ موجود ہے، کہ وہ ایک امریکہ کی طرف سے چوتھی کوشش تھی افغانستان کے ایک خاص علاقے میں امن کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت افغانستان سے سوویت یونین کی فوج نکلی تو وہاں اس وقت اس سے جانے سے پہلے باقاعدہ اس وقت کے جنرل ضیاء الحق اس نے کہا نہیں کہ آپ ایسے نہیں جا سکتے، آپ پہلے وہاں پہ ایک عبوری حکومت بنائیں، اگر آپ عبوری حکومت نہیں بنائیں گے تو وہاں پر ایک بہت ہی خوفناک قسم کی جو ہے نا مجاہدین کے درمیان جو ہے طاقت کی لڑائی شروع ہو جائے گی کابل پر قبضے کے لیے، اور بہت خون ریزی ہوگی۔ لیکن خیر وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر سے امریکی موقف کی حمایت کی گئی۔ امریکہ جلد بازی میں تھا کہ سوویت یونین جو ہے وہ تو ٹوٹ چکا ہے، اور اس کے بعد جو ہماری وسطی جو ریاستیں تھیں اسلامی وسطی ایشیا کی، وہاں بہت سارے چونکہ وہ آلریڈی پہلے ہی ڈیولپ تھیں، اور سوویت یونین سے آزادی کے بعد بھی ان کے پاس کافی جو ہے منرلز، گیس، تیل کے جو ہے وہ ذخائر اتنے زیادہ موجود تھے، لیکن انہیں کہیں باہر جو ہے ترسیل کا نظام نہیں تھا، چونکہ افغانستان ہی ایک راستہ تھا جہاں سے انہیں باہر نکالا جا سکتا تھا، اور اسی کے لیے ہی پھر سوویت یونین پہلے افغانستان پر قابض ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کا ارادہ گوادر تک جانے تھا، تاکہ وہ جو اس کی ریاستیں تھیں اسلامی، وہاں کے جو معدنیات تھیں، گیس، تیل خاص طور پر، اسے جو ہے باہر بیچا جا سکے۔ وہ خیر وہ موضوع شاید ہم ہٹ گئے، لیکن وہ ایک چوتھی کوشش تھی جس میں طالبان جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ اپنی طرف سے امریکہ کے خیال میں وہ یہ چاہتا تھا کہ قندھار سے ہرات تک جو ہے وہ امن ہو جائے، باقی افغانستان جائے بھاڑ میں، لوگ وہ وہاں افغانی لڑتے ہیں لڑتے رہیں۔ تو اس میں 2 مدارس کے جو طالب علم تھے وہ بھی شامل کیے گئے۔ یہ اس انداز سے شامل کیے گئے کہ جیسے آپ چاول پکاتے ہیں اور اس میں سینسر خوشبو ڈال دیتے ہیں دیسی گھی کی، اور ڈھکن کھولتے ہیں تو لوگ بھی آشش کر یار یہ تو دیسی گھی میں پکے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو تعداد تھی مدارس کی طالب علموں کی بہت کم تھی۔ اصل میں وہ جو تحریک طالبان فورس بنائی گئی تھی اس میں نیشنل آرمی کے لوگ فوجی موجود تھے، چونکہ اپنا ڈاکٹر نجیب اللہ کی فوج کے لوگ افغان فوجی موجود تھے، چونکہ وہ ختم ہو چکے تھے، وہ کہاں جاتے، انہیں استعمال کیا گیا۔ ساتھ ہی یہ اس میں 2 مدارس کے طالب علم جو ہیں وہ شامل کر دیے گئے۔ اس سے پھر ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی اہمیت جو ہے وہ 2 چند ہوئی، اور ان کی اہمیت بڑھی، اور اس وقت سے ان کا تعلق اور ان کی رغبت، ان کا جھکاؤ جو ہے وہ افغان طالبان ہی کی طرف رہا ہے۔ اور اب واپس آتے ہیں اس بات پہ کہ اچانک خالد بیگ صاحب یہ بتائیے گا، خالد بیگ صاحب یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب کے حوالے سے جو سیاسی لوگ ہیں، سیاسی شخصیات ہیں، ایون کہ وزراء ہیں، سینئر وزراء ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کی زبان اور ان کا جو ہے ہم احترام بھی کرتے ہیں اور وہ بڑا سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ جو بات کی ہے یہ بڑی غلط کی ہے، اور پھر انہوں نے ایک بار پہلے قصور میں یہ بات کی اور اس کے بعد پھر گزشتہ شب جو ہے وہ اسلام آباد میں دوبارہ اس بات پر معافی سے بھی انکار کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا کو اس وقت یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ اور ماضی میں تو وہ بہت ساری چیزوں میں بہت ساری جو سٹیک ہولڈرز تھے ان کے ساتھ شریک بھی رہے، بہت سے کام کیے بھی اور ان کو جسٹیفائی بھی کیا، لیکن اب اس موقع پر یہ کہنا کہ اور کیوں اس کی ضرورت پیش آئی، کیوں انہوں نے کہا؟ دیکھیے میں اسی طرف ہی آ رہا تھا۔ ہوا یہ ہے کہ اب بھی ان کا جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ان کا سیاسی اثر رسوخ ہے اس میں بہت زیادہ اکثریت جو ہے اور اہمیت جو ہے وہ ان افغان مہاجرین کی ہے جو افغانستان میں خانہ جنگی کے دوران وہاں سے نکل کر پاکستان میں آئے تھے، اور یہاں پورے پاکستان میں ہر جگہ آباد ہوئے، اور خاص طور پر ہمارے قبائلی اضلاع، اور چونکہ وہ اپنا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی ہمارے جو قبائلی اضلاع ہیں ان کو سمجھتے تھے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر افغانستان سے انخلا شروع کر دیا گیا اچانک، بہت زیادہ جو ہے افغان مہاجرین کو، اور وہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے، پاکستانیوں کی ڈیمانڈ ہے، ان کی خواہش ہے کہ ان کی یہاں آمد کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے، پاکستان کی اخلاقی جو ایک اس کے معیار تھا اس کو نقصان پہنچا ہے، ہیروئن کا کلچر ہے، کلاشنکوف کا کلچر ہے، سود کا کلچر ہے، اس طرح کے بہت سارے جو خرافات ہیں وہ جو پاکستان میں جو ہے ہماری معاشرت میں۔ خالد بیگ صاحب کیا صرف یہی ایک وجہ، صرف ایک یہی وجہ مولانا کے حوالے سے، ان کے بیانات کے حوالے سے صرف یہی وجہ ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے اس وقت پاکستان بڑی ہی شدت کے ساتھ جو ہے افغانستان کے ساتھ جو وہاں کی رجیم جو ہے وہ پاکستان پر جس انداز سے حملہ آور ہے، اور جس طریقے سے وہ باقاعدہ انڈیا کے ساتھ ان کے روابط ہو چکے ہیں، اور اب تو باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو طالبان ہیں یہ گاندھی کے طالبان ہیں، یہ مودی کے طالبان ہیں، یہ نہرو کے طالبان ہیں، اور مطلب ایک افغانی۔ اور پھر جس وقت افغان کے ان کے زرعی وزیر زراعت جو ہے انہوں نے جب وہاں نیو دہلی میں بیٹھ کے یہ کہہ دیا
کہ ان ہندوؤں کا اور ہمارا ڈی این اے ایک ہے، انڈینس کا اور ہمارا ڈی این اے ایک ہے، تو اس کے اوپر تو آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں بہت شدید تنقید ہوئی، بہت کچھ ہوا، لیکن ہمارے مولانا فضل الرحمان نے اس کے اوپر ایک لفظ بھی نہیں کہا. یہ بھی حیران کن بات ہے. حالانکہ اس کے اوپر انہیں کم از کم اس کی مذمت تو کرنی چاہیے تھی نا، کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جناب آپ اور انڈیا، آپ کا ڈی این اے ایک ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جس وقت جو قبائلی اضلاع تھے جو پہلے ایک ایجنسیوں کی صورت میں تھے، جس وقت ایک منصوبے کے تحت، ایک باقاعدہ نظام کے تحت اور پارلیمنٹی آئین میں شک کے تحت ایک تبدیلی کے ذریعے ان کو ضم کیا گیا کے پی کے میں اور اس کا حصہ بنایا گیا، تو اس کے بعد سب سے زیادہ جو تنقید تھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہی کی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ نظام جو ہے واپس لیا جائے، انہیں اسی طریقے سے انڈیپینڈنٹ رکھا جائے. اب اگر اسے انڈیپینڈنٹ رکھا جائے تو پھر بات وہیں چلی جاتی ہے ڈیونڈ لائن تک. اس کی وجہ کہ جب بھی افغانستان کے ساتھ پاکستان کے مفادات کے اوپر جب زد پڑتی ہے اور پاکستان اس کے اوپر احتجاج کرتا ہے، تو پھر افغانیوں کے پاس ایک ہی چیز رہ جاتی ہے جس کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر جو ہے وہ پھیلاتے ہیں، اور وہ ہے کہ جناب یہ جو ڈیونڈ لائن ہے، یہ جو لکیر ہے افغانستان اور پاکستان کے جو ماضی کا صوبہ سرحد تھا کے پی کے، اس میں ہم اس کو نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا افغانستان کا علاقہ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ اٹک تک ہے، اور وہ اس کو بڑے ہی زوردار طریقے سے پھر اس کے اوپر جو ہے بحث بھی شروع کر دیتے ہیں. تو پھر آپ یہ دیکھیے بہت ساری چیزیں جو ہیں ایسی بیچ میں گڑبڑ ہوئی ہیں. لیکن آپ کا یہ سوال کہ اس وقت کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، پھر بات یہ ہے کہ اسی وقت ہی نعیمہ خان صاحبہ جو ہے، نعیمہ خانم جو عمران خان کی ہمشیرہ ہیں، انہیں یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور وہ بھی اس وقت جس وقت انڈیا کے نورین خان سوری جس وقت اپنا باقاعدہ انڈیا کے اپنے جرنیل بڑی ہی کوشش کے بعد بڑی مطلب انکار اور میں نہ مانوں کرتے کرتے اب آ کر تقریباً کوئی 1 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد تسلیم کر چکے ہیں ہاں کہ پاکستان نے ان کی مجید ٹھوکی تھی آپریشن سندور کے دوران، اور انہیں بہت ہی عبرتناک شکست دی ہوئی تھی. اور ہماری جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہے، انہیں اس وقت کہنے کی یہ ضرورت کیوں پیش آئی، جس کو ان کا میڈیا جو ہے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے. انہوں نے فرمایا کہ جناب وہ تو ملی بھگت تھی، انڈیا اگر نمودی چاہتا تو پاکستان کا بیڑا غرق کر دیتا، لیکن چونکہ یہ ایک ملی بھگت تھی اس کے تحت یہ سارا کچھ کیا گیا. تو یہ چیزیں ہیں ہمارے ہاں پولیٹیشین جو ہے کب کیا کس طرح کے جملے بازی اور کس طرح کے بیانات دیتے ہیں یہ وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. اور آپ پھر یہ دیکھیے کہ کیا میں اور آپ اس وقت بیٹھ کر مولانا فضل الرحمان کو ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن کیا گزشتہ 2 سالوں میں 3 سالوں میں کبھی مولانا فضل الرحمان جو ہے اس طرح میڈیا پر، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا موضوع بنے تھے؟ نہیں بنے تھے نا. تو وہ خوش ہیں کہ دیکھو یار بدنام بھی ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، ٹھیک ہے انہوں نے ایک بات کر دی، لیکن شہداء کے بارے میں اس طریقے سے بات کرنا یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. اور اس میں باقاعدہ جو ہے اسلامی بہت ساری چیزیں ایسے موجود ہیں کہ جس میں ان شہداء کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے کہ ان کا آپ نے کس طریقے سے احترام کرنا ہے، اور جو ان کے لواحقین ہیں، جو اس کی بیوہ ہے، اس کی بوڑھی ماں ہے، اس کے اگر بچہ یتیم ہو گئے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر ان کا کس طریقے سے خیال رکھنا ہے. انہوں نے تو اس کا بھی احترام نہیں کیا، اس چیز کو بھی ذہن میں نہیں رکھا. اور ساتھ وہ کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان سے زیادہ شریعت کون جانتا ہے. مطلب ہے یہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ سب مسلمان ہیں اور شریعت جو ہے اس کا ٹھیکہ جو ہے صرف انہوں نے نہیں لے رکھا. ہاں یہ سیاست وہ اسی بنیاد پر کرتے آئے ہیں. ایم ایم اے کی سیاست کیا تھی جس وقت انہوں نے کے پی کے اندر حکومت بنائی ہوئی تھی؟ تو کیا اس وقت یہی جو دہشت گرد ہیں ٹی ٹی پی والے، وہ انہوں نے زور نہیں پکڑا تھا؟ اور اس وقت کتنا عرصہ جو ہے پاکستان کو مجبور کیا گیا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. وہ ہمارے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، خود کے دھماکے کر رہے ہیں. ہمارے جوانوں کی فوجی افسران اور ان کے وہ جو چیک پوسٹوں پر افغان سرحد کے قریب تھے ان کو شہید کر کے ان کے سر کاٹ کر اس کے باقاعدہ اس سے کھیل رہے ہیں ان کے سروں سے. اس سے زیادہ جو ہے اور کیا ہوگا ظلم. لیکن اس وقت جو ہے مولانا جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ نہیں وہ جناب مذاکرات کیے. وہ بھی دہشت گردوں کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہوتے نا، پوری دنیا کبھی بھی نہیں کرتی. اور خاص طور پر جس وقت ملک کی سلامتی جو ہے وہ اسٹیک پر ہو، اور خاص طور پر پھر پاکستان جس کے دونوں طرف جو ہے دشمن اس وقت جو ہے بہت ہی بھرپور طریقے سے جو ہے تیاریوں میں ہے. پاکستان کی سلامتی جو ہے اس کے در پہ ہے، اور پاکستان کا نام و نشان تک مٹا دینا چاہتا ہے. اس دوران کیا مولانا کو علم نہیں ہے کہ کس انداز سے ہمارے فوجی جوان، یہ 2 طرح کے ہیں، ایک وردی والے ہیں ایک بغیر وردی والے ہیں، اور دونوں ہی شہادتیں دے رہے ہیں. وردی والوں کا تو نام بھی ہوتا ہے، لیکن جو بغیر وردی والے ہیں، جو گمنام ہیں، خفیہ اداروں کے لوگ ہیں، وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جی آپ اندازہ کریں کہ وہ باقاعدہ ان کے بچوں کو، بیوی کو، ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا بیٹا اس وقت تعینات کہاں ہے اور
किस हुलिये में है और किस तरीके से दुश्मनों के तालिबान के अंदर, ये TTP के अंदर घुसकर उनकी खबरें लाकर उनकी बेकनी के लिए जो है अपनी हुकूमत को, अपने कमांडरों को फराहम करता है ताकि उनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन है कामयाब किया जा सके और उसके ऊपर अमल दरामद किया जा सके। इन वाक़यात के होते हुए मौलाना का ये कहना जो है पूरी कौम जो है उसके ऊपर यकीन करें बहुत ज़्यादा अफसरदा है। हाँ, सिवाय उन लोगों के जो फ़ौज के ख़िलाफ़ नाराज़ हैं, सियासी जमातों के लोग जो ये चाहते हैं कि इस वक्त उनकी जमात जो है उसको बरसे इक़्तिदार होना चाहिए था। ये भी हमारे यहाँ अलमिया है कि जिस वक्त भी कोई सियासी जमात जो है वो ये देखती है कि इस वक्त हम थोड़ा इक़्तिदार से दूर हैं, तो वो बाकायदा जो है फ़ौज की तज़लील करना, फ़ौज के ऊपर तनकीद करना और शहदा जो है उनके ऊपर बातचीत करना ये शुरू कर देते हैं। ये कोई पहली दफ़ा मौलाना ने नहीं कहा। अगर आप तारीख उठाकर देखें पाकिस्तान की तो इस तरह के अल्फाज पहले भी बहुत से सियासतदान कहते रहे हैं कि जनाब वो क्या हो गया कि अगर वो जो अगर मर रहे हैं तो वो तो तनख्वाह ले रहे हैं। ओ भाई, तनख्वाह नहीं ले रहे, वो बाकायदा तनख्वाह तो एक जुज़ है उसका। तो तनख्वाह लेकर आप किसी को कहेंगे, आप ये देखें कि वापडा के मुलाजमीन है या कोई और मुलाजमीन है, क्या उसके वक्त अभी आप इसी गर्मियों में देख लें, एक वापडा के लाइन मैन की ज़िंदगी बचाने के लिए पूरा फीडर बंद कर दिया जाता है क्योंकि उसकी जान ज़्यादा कीमती है। तो फिर उसे चढ़ा देना, भाई बाकी बिजली चलती रहे, मरता तो मरे क्योंकि तनख्वाह ले रहे हैं। और यार बस करें, खुदा का खौफ करें। और फिर आपके बच्चे, बल्कि अभी आजकल ही एक तस्वीर जो है वो वायरल हुई है और मौजूद है बरामदा बुकटी की, जो कि स्विट्ज़रलैंड के बीच पर अपने कम बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा है। वह मतलब है कि ज़िंदगी अपनी ऐश और आराम से गुजार रहा है। बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, ठीक है। और वही जो बरामदा मुक्ति बलोच नौजवानों को फोर्स करता है, उन्हें मजबूर करता है कि तुम असला उठाओ, पहाड़ों में आओ, लापता अफराद की उसमें लिस्ट में शामिल हो जाओ और फिर उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला आवर हो। और तुम्हारी ये कुर्बानी जो है वो तारीख में इसलिए याद रखी जाएगी कि तुमने बलोचिस्तान की आज़ादी के लिए दहशत गर्दी करना कबूल की। तो फिर ये सियासत है ना। देखिए, ये जुल्म है। जिस वक्त ये सारा कुछ चीज़ें मंजर आम पर आती हैं तो आम हमारा जो बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं, घर में बैठी हुई ख़वातीन भी हैं, वो भी देखती हैं, सुनती हैं। और ख़ास तौर पर सोचिए कि उन माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जिस वक्त उनका बच्चा वहाँ अपनी जान देकर आता है और बाकायदा वो इंतहाई सब्र और तहम्मुल के साथ सबके सामने इस पर फ़ख्र का इजहार भी करते हैं कि नहीं, हमारा बेटा शहीद है, मुल्क पर कुर्बान हुआ है। और मौलाना कहते हैं कि नहीं, वो तो पैसे की खातर कुर्बान हुआ, तनख्वाह ले रहा था, मर गया तो क्या हुआ। बहरहाल ये इंतहाई शर्मनाक है। और इस तरह का जुमलेबाजी, और मैं ये भी बता दूँ कि मौलाना अपने मिजाज के मुताबिक वो इस पर माफ़ी बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो ये समझते हैं कि चूँकि वो इस पोजीशन में है और उनके पास बहुत बड़ा जत्था जो है वो मौजूद है, वो अगर ऐलान करें तो वो मुल्क के अंदर तबाही फेर देंगे, तो बस कर दें। ये सियासत जो है मुल्क की सलामती और उसके ऊपर। वरना ये बताएं कि इनके पास इतनी महंगी गाड़ियाँ, इतने खरबों की जायदादें, वो कहाँ से आई हैं? देखिए, ये पूछा जाना चाहिए कि उनके पास ये कहाँ से आई हैं। उनके बच्चे जो हैं वो इतने ऐश व आराम से पूरी ज़िंदगी जो है कैसे गुजार रहे हैं, उनकी क्या शुगर मिलें लगी हुई हैं, क्या वो कोई और कारोबार करते हैं, क्या वो स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार करते हैं, या बाहर उन्होंने कोई जो है वो असासे बना रखे हैं, तो क्या बाहर उनके कोई कारोबार है? अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आम लोग तो देख रहे हैं ना। अगर वो शरीयत के इतने बड़े ही बहुत बड़े दाई हैं और यहाँ पर जो है शरई निज़ाम नाफिज करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो फिर क्या माजी में हमारे मुसलमान जो लीडरान थे, क्या उनकी ज़िंदगी और उनका रहन सहन क्या इसी तरह का था? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद बेग साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी आपका भी शुक्रिया।